الہی کراچی سمیت پورے پاکستان پر خصوصی رحم فرما۔ کرونا نے لوگوں کو اندر کر دیا تھا، اب سیلابی صورتحال باہر کر رہی ہے۔ عوام اذیت ناک حالات کا سامنا کر رہی ہے، معیشت کے ساتھ آبادی بھی ڈوبنے لگی ہے۔ بارشوں کی تباہی نے دلوں کو افسردہ کر دیا ہے۔ اللہ سے رحم کی دعا ہے۔ عراقی صدر 12 سال بعد صدر صدام حسین کی قبر کی منتقلی پر میت نکالی گئی تو چہرہ ابھی بھی تر و تازہ تھا۔ جی ناظرین، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں عراق سے، جہاں پر عراقی صدر 12 سال بعد صدر صدام حسین کی قبر کی منتقلی پر میت نکالی گئی تو چہرہ ابھی بھی تر و تازہ تھا۔ آپ اس چیز کی فوٹیج ورلڈ وائز کی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں عراق سے، جہاں پر عراقی صدر 12 سال بعد صدر صدام حسین کی قبر کی منتقلی پر میت نکالی گئی تو چہرہ ابھی بھی تر و تازہ تھا۔ آپ بلوچستان کے کسی بھی حصے کا تصور کر لیں، آپ کو حالات اس سے قطعاً بھی مختلف نظر نہیں آئیں گے۔ بلوچستان کے ایم این اے، ایم پی اے اور سینیٹر حضرات اس خشک سالی اور پانی کے لیے بلکتے بلوچوں سے دور اسلام آباد کے پرسکون فضاؤں میں ٹھنڈے پانی کے مزے لے رہے ہیں، اور ووٹر پنجاب کے خلاف سنائی گئی الف لیلا داستان پر خوش ہیں کہ سارا ظلم پنجاب کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ جن کے کرنے کا کام تھا وہ حضرات خود مزے کرنے پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب الیکشن نزدیک آئے گا تب بلوچستان کے ہمدرد، بلوچستان کے نمائندے بلوچ عوام کے زخموں کو کھرچنے پہنچ جائیں گے، لیکن وقت جب عوام کو پانی تک میسر نہیں اور ٹینکرز مالکان اس مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے پانی کا ٹینکر عوام کو منہ مانگے داموں میں فروخت کر رہے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیے کہ بلوچستان میں بلوچستان کے ادارے اور ان کے وڈیروں نے بلوچستان میں پانی کی فراہمی کے لیے اب تک کیا 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 ہے۔ بلوچستان میں پبلک ہیلتھ انجینئر ڈپارٹمنٹ کے مطابق پینے کے صاف پانی کی فراہمی کی اسکیموں کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ 1970 میں 18 اسکیموں سے پانی کی شروعات کی گئی۔ 1970 سے 1987 کے دوران یہ بڑھ کر 285 ہو گئی۔ 1987 سے 1992 کے دورانیہ میں یہ تعداد بڑھ کر 701 ہو گئی۔ 1992 سے 1997 میں یہ تعداد بڑھ کر 1407 ہو گئی، جبکہ 1997 سے 2012 کے طویل دورانیہ میں یہ تعداد 2650 ہو گئی، اور 2012 سے 2013 میں واٹر سپلائی اسکیموں کی تعداد 2698 ہو گئی، اور پبلک ہیلتھ انجینئر ڈپارٹمنٹ کے مطابق 61% بلوچستان کو صاف و شفاف فراہم پانی کر دیا گیا ہے۔ 2013 سے 2014 میں واٹر سپلائی اسکیموں کی تعداد بڑھ کر 3125 ہو گئی، اور پبلک ہیلتھ انجینئر ڈپارٹمنٹ کے مطابق 70% بلوچستان کو صاف شفاف پانی فراہم کر دیا گیا۔ 2014 سے 2015 میں واٹر سپلائی اسکیموں کی تعداد بڑھ کر مزید 3246 ہو گئی، اور پبلک ہیلتھ انجینئر ڈپارٹمنٹ کے مطابق 72% بلوچستان کو صاف و شفاف پانی فراہم کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ 2015 سے 2016 میں واٹر سپلائی اسکیموں کی تعداد بڑھ کر 3273 ہو گئی، اور پبلک ہیلتھ انجینئر ڈپارٹمنٹ کے مطابق 73% بلوچستان کو صاف و شفاف پانی مہیا کر دیا گیا، جبکہ 2016 سے 2017 میں واٹر سپلائی اسکیموں کی تعداد بڑھ کر 3509 ہو گئی، اور پبلک ہیلتھ انجینئر ڈپارٹمنٹ کے مطابق 75% بلوچستان کو صاف و شفاف پانی فراہم کر دیا گیا ہے، اور بلوچستان کے عوام صاف شفاف پانی سے لطف اندوز ہو کر مزے کر رہی ہے۔ مطلب وہ سب بیوقوف جھوٹ بول رہے ہیں جن کے مطابق بلوچستان میں بیماریوں کی سب سے زیادہ بڑی وجہ صاف پانی کی عدم فراہمی ہے، جو کہ بچوں اور بڑوں کے لیے یکساں طور پر نقصان دہ ہے۔ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل احمد فور چودھری سلطان کے احکامات کی روشنی میں سیکٹر کمانڈر M4 SSP چودھری عطا محمد گجر کی خصوصی ہدایت پر سیکٹر آفس ٹوبہ ٹیکسنگ میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اور علی زیب فاؤنڈیشن پاکستان کے ساتھ مل کر ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ عمر فاروق سلامت کو گجرات میں نیا DPO لگانے جانے کے امکانات۔ گجرات میں CPO AG عمر فاروق سلامت کو گجرات میں نیا DPO گجرات لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔
عمر فاروق سلامت صوبہ سندھ کے مختلف اضلاع میں بطور DPO کام کرتے رہے ہیں اور ضلع منڈی بہاؤالدین اور رحیم یار خان میں بھی بطور DPO تعینات رہے ہیں۔ لاہور میں CRO SP کے سیٹ پر بھی فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں اور اب IG آفس لاہور میں AIG انکوائری کے عہدے پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ عمر سلامت ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ تحصیل کمالیہ کے رہائشی ہیں، اب لاہور بحریہ ٹاؤن میں رہتے ہیں۔